نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو ایک اتنا مجرب عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں کہ یہ مشائخ، اولیاء اور جتنے بھی نیک لوگ ہیں نا، ان کی زندگیوں کا ایک معمول ہے۔ آپ نے کوئی بھی اللہ والا ایسے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی نہ ہو۔ ایک ہوتے ہیں نا درویش قسم کے لوگ جو بالکل ان چیزوں سے الگ تھلگ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوتا ہے، وہ کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں اور وہ درویشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، ان کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ وی آئی پی سے وی آئی پی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے آگے پیچھے بہت سارے لوگوں کا نا جیسے شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں نا، اپنی ملکوں کو نا اٹھا کر گھومتی ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی زندگیوں میں نا بہت سارے معمولات ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا عمل ہے نا جس کی برکت سے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر دعا اور ہر حاجت جو ہے نا پوری کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ خود بھی بتایا کرتے تھے، اور میری زندگی کا نا ایک نچوڑ ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل مختصر عمل ہے۔ صرف نماز کا اہتمام کریں، رزق حلال کا اہتمام کریں، حقوق اللہ، حقوق العباد کا اہتمام کریں، صدقہ خیرات حسب توفیق، اگرچہ ایک مہینے میں 1 روپے کیوں نہ دیں، اور 1 روٹی یا 1 کھجور کا دانہ کیوں صدقہ نہ کریں، اور کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگیں۔ یہ 2 چیزوں کا معمول بنا لیں زندگی میں، یا تہجد کا معمول بنا لیں، اگرچہ سونے سے قبل جو ہے نا تہجد کی نیند سے 2، 4، 6، 8 آپ نوافل کیوں نہ ادا کریں۔ اگر تہجد آپ سے نہیں پڑھے جاتے، آپ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، پھر صلاۃ الضحیٰ جسے چاشت کی نماز کہتے ہیں، 9 بجے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے۔ رزق، دولت، مال اور صلاۃ ضحیٰ، صلاۃ چاشت یہ لازم مظلوم ہیں۔ جو شخص صلاۃ ضحیٰ اور صلاۃ چاشت پڑھنے کے اہتمام کر لے، 10 دنوں کے اندر نا اپنے رزق، کاروبار، دولت میں کشادگی نہ نظر اس کو آئے نا، مجھے کہنا کہ مولانا صاحب آپ ویسے ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلاۃ ضحیٰ، صلاۃ چاشت جو 9:30 کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، 2 رکعت نماز کر کے 4 رکعت نفل پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہی کا وظیفہ کر لیں، صرف 313 مرتبہ، اول آخر درود شریف 100 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 3 تسبیحات استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھ لیں، بس۔ آپ کی زندگی میں نا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، اس وظیفے کے علاوہ آپ کو مقاصد کے حصول میں کسی بھی مسئلے پریشانی میں کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یقین کریں بہت عرصہ چونکہ اس وقت ایک زندگی ایسی تھی کہ پابندی نہیں ہو سکتی تھی تہجد کی، نیند بہت زیادہ آتی تھی، دن کو ایسے کام ہوتے تھے بہت تھک جاتے تھے ہم، لیکن اس عمل کو میں نے زندگی کا معمول بنایا تھا، اور یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے نا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے نا، صلاۃ، نمازیں، یہ چیزیں تو انشاءاللہ یہ تو فرض ہیں نا، یہ تو ہر حالت میں پڑھنے ہیں۔ اشراق، چاشت اور سورہ اخلاص، کہتے تھے یہ 3 عمل ہیں میری زندگی کے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں سے مجھے ملا ہے بس۔ تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ اس عمل کو شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے مقاصد کے حصول میں اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے دل کی ہر جائز تمنا اور مقصد اور مراد کو پورا فرمائے۔ اللہ آپ کی شادی بیاہ اور نکاح ایسی جگہوں پر کرنے کا بندوبست فرمائے گا جہاں آپ چاہیں گے، جہاں آپ کی خوشی ہوگی، جہاں آپ کی دلی تمنا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے خزانہ غیب سے مالی مدد فرمائیں گے، آپ کو اچھا کاروبار، جو ملازمت عطا فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو نیک صالح اولاد اور اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور آپ کی اولادوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل وظائف ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔